الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، گزشتہ جمعہ تو شب برات سے متعلق باتیں عرض کی تھی، اس کی اہمیت کو واضح کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے تقریباً 5 جمعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے متعلق باتیں عرض کی گئی تھی۔ واقعتاً مضمون تھوڑا لمبا ہو گیا اور ہے بھی کچھ ایسا مضمون کہ اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنا چاہیے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارے نبیوں میں سے آپ ہی کا انتخاب کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار کروائے اور جنت اور جہنم کی سیر کرائی، 7واں آسمان سے آگے سدرۃ المنتہا تک پہنچے اور آگے تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا تحفے دیے ہوں گے اور آپ سے کیا کیا باتیں کی ہوگی۔ ظاہری بات ہے ایک امتی کو یہ شوق ہونا چاہیے کہ آخر ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا مقام دیا کہ کوئی اور نبی اس خصوصیت میں شامل نہیں ہے آپ کے ساتھ۔ ایک ہمارے آقا ہی کا یہ امتیاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری تکلیفیں جو حضور کو دنیا میں پہنچی تھی ان ساری تکلیفوں کا صفایا کر دیا۔ 7ویں آسمان پہ جب پہنچے ہیں تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، ملاقات ہوئی ابراہیم علیہ السلام سے، اور ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے اوپر تیل لگائے ہوئے تشریف فرما تھے اور آپ کے ساتھ بہت سارے بچے تھے۔ خیر یہ سب تفصیل تو آپ حضرات کے سامنے گزشتہ مرتبہ میں پیش کر چکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں یہ بات بھی دیکھی کہ ایک لڑکی سرخ اور سیاہ چہرے والی بہت ہی زیادہ خوبصورت دیکھی، جو ویلکم کے لیے وہاں پوچھا یہ کس کے لیے؟ کہا گیا کہ یہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کتنی تکلیف ہوئی تھی جبکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے ڈیورس ہوا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں چاہے کتنی بڑی تکلیف آ جاؤ،
اللہ تعالیٰ نے اس کا بدل رکھا ہے آخرت کے اندر۔ ایک ایمان والے کو دنیا کی تکلیفوں کے اوپر آخرت کے جو درجے ہیں، آخرت کی جو نعمتیں ہیں، ان کو یاد کر کے خوش ہونا چاہیے۔ اگر دنیا میں کوئی تکلیف آئے گی تو چند روز کے لیے آتی ہے، کہ دنیا کی تکلیف ایک مہمان ہوتی ہے، چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں آخرت میں بڑے بڑے اجر۔ آدمی دنیا میں غریبی، کڑکی، پریشانی، کیا کیا حالات سے گزرتا ہے، لیکن میرے بھائیو اللہ ہمیں معاف فرمائے، کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ اس تکلیف کے عوض میں خدا مجھے کیا دے۔ ہم ایک ہی فکر میں کہ جلدی ختم ہو۔ کبھی اللہ سے بات بھی تو کرو تنہائی میں کہ یا اللہ میں خوش ہوں تجھ سے۔ خیر تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد آگے جاتے سدرۃ المنتہا، بیری کا درخت۔ یہ بیری کا درخت اصل مین چیک پوائنٹ ہے، اس سے آگے کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا۔ یہیں پہ سب لوگوں کے اعمال یہیں پہنچتے ہیں، یہاں اینڈ ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے جانے کو کہا گیا۔ جبریل امین نے عرض کیا کہ حضور آپ آگے جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل یہ بھی تو کوئی بات ہے، ایک دوست اپنے دوست کو ایسے راستے میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ کہا کہ اگر ایک بال کے برابر بھی آگے جاؤں گا تو میں جل جاؤں گا۔ اگر ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھا، آپ سوچئے کہ نبی کا درجہ کتنا اونچا ہے، فرشتوں سے بھی بڑھ کر، اور کیسے فرشتے؟ اعلیٰ درجے کے فرشتے۔ ہاں، یہ عقیدہ کہ خواص بشر خواص ملائکہ سے افضل ہے، خواص بشر خواص ملائکہ سے افضل ہے۔ جبرائیل علیہ السلام تو خاص فرشتے، ان خاص فرشتوں سے بھی خاص انبیاء کرام کا مقام بڑھا ہوا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سدرۃ المنتہا کو جو دیکھا ہے، کیا ہے، کیسا درخت ہے، کتنا خوبصورت ہے۔ سیرت کی کتابوں میں اور تفسیر کی کتابوں میں بیری کے درخت کے بارے میں لکھا کہ یہ درخت، اس کی جڑ کہاں ہے اور اس کی جڑوں سے کتنی نہریں بہتی ہے۔ بیری کے درخت کے ساتھ 4 نہریں لگی ہوئی ہیں، 4 نہریں۔ 2 نہریں تو دنیا کی ہے، ایک دریائے نائل جو مصر میں پڑتی، اور دریائے فرات جو کوفہ میں پڑتی۔ اس کا سیرا اس کے ساتھ، جنت کے کسی درخت کے ساتھ۔ اور سیرت حلبیہ کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ قیامت سے پہلے جب دنیا کی چیزیں جو خاص خاص چیزیں ہیں اٹھا لی جائے گی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے جو بقایا تھے، جو صندوق تھی، دوسرے بارے میں اس صندوق کا تذکرہ ہے۔ میرے بھائیو، سچ کہتا ہوں، اتنی باتیں ہیں کتاب و سنت میں، اگر آدمی زندگی لگا دے زندگی ختم ہو جائے، لیکن یہ باتیں پوری نہیں ہوگی۔ لیکن افسوس اس کا ہے کہ امت میں شوق نہیں ہے، امت میں طلب نہیں ہے۔ اور دوسرے سپارے میں اس صندوق کا تذکرہ ہے کہ جس صندوق کو ایک نشانی بنایا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے زمانے کے اندر طالوت کو، ایک تو جالوت تھا جس کو حضرت داؤد علیہ السلام نے قتل کیا، اور ایک طالوت، قالوا انا یکون له الملک علینا۔ قرآن مجید میں یہ آیت اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے میں بیان کی ہے۔ بنی اسرائیل نے کہا رہی وہ کیسے ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے، ان کے پاس تو مال بھی نہیں ہے، کوئی پاور بھی نہیں ہے، تو پھر کیسے یہ بادشاہ بن سکتے؟ یہ نشانی بتائی
کہ بنی اسرائیل کی جو صندوق ہے وہ آئے گی اور اس سے پتہ چلے گا۔ خیر اللہ تعالیٰ جب قیامت سے پہلے علم کو اٹھا لے گا، اس صندوق کو اٹھا لے گا، وہیں پر ان دو ندیوں کو بھی اٹھا لے گا، دریائے نائل کو بھی اور دریائے فرات کو۔ تو روایات سے پتہ چلتا ہے کہ 4 نہریں اس درخت سے نکلتی ہے، 2 ظاہر ہے 2 باطن، اور ظاہر میں کون سی ہے؟ یہ دریائے نائل اور دریائے فرات۔ بعض علماء نے لکھا ہے اس طرح کہ دریائے نائل کے اندر بعض زمانے میں ایسے ایسے انار ملے جو بڑے بڑے، تو بعضوں نے کہا کہ وہ جنت سے گرا ہو، واللہ عالم بالصواب، بڑے بڑے انار۔ خیر تو بعضوں نے کہا کہ بھئی جب پھل فروٹ گر جاتے ہیں تو وہ تو بگڑا ہوا ہو تو گرتا ہے، وہ دنیا کا ہوگا۔ لیکن ایک بات ضرور لکھیے کہ دریائے نائل کا پانی آگے چل کے کسی سمندر سے مل جاتا ہے یا کھاری جگہ سے مل جاتا ہے، جس کی وجہ سے دریائے نائل کا پانی اتنا میٹھا نہیں رہتا، ورنہ اگر اس کے اصلی پانی کو پینے جائے تو آدمی اس کی مٹھاس کی وجہ سے پی نہیں سکتا اتنا، کیونکہ جنت سے اس کا تعلق۔ اور 2 دریا ہے، 2 ندیاں ہیں جو اوپر ہے جنت میں، ایک تو نہر کوثر ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دست بابرکت سے جام کوثر نصیب فرمائے۔ وہ کیا کہنا جام کوثر کا، ایک نہر تو وہ کوثر ہے، اور ایک ہے نہر رحمت، بعضوں نے سلسبیل بھی کہا ہے۔ سورہ دہر کے اندر جنت میں ایک نہر سلسبیل ہونے کا بھی تذکرہ ہے۔ سل کے معنی پوچھو اور سبیل کے معنی راستہ، آدمی اس کو پیے گا تو راستہ پوچھے گا۔ یہ جنت میں ایسی اللہ تعالیٰ نے ایسی نہر رکھی ہے، بعضوں نے کہا کہ وہ اصل میں کوثر ہی کا چشمہ ہے، تو نہر رحمت ہو یا نہر کوثر ہو، جنت کی یہ نہریں ہیں جن کا تعلق اس درخت کے ساتھ، بیڑی کے درخت کے ساتھ۔ خیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے اوپر جب پہنچتے ہیں، جبرائیل امین حضور کو لے کر گئے ہیں، یہ 7ویں آسمان کے اوپر ہے اور جنت کے بالکل کنارے پر ہے۔ یہاں جا کے فرشتے زمین کے اعمال کو لے کر رک جاتے، اور یہیں پر آسمان سے جو عرش سے احکام اترتے یہیں پر اترتے، فرشتے یہاں سے لے کر نکلتے، اور انوار رحمانیہ یہیں پر اترتے۔ یہ اصل چیک پوائنٹ ہے، یہ کہیے کہ یہ اینڈ ہے، اس سے اوپر کوئی نہیں جا سکتا۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے پتے اتنے بڑے ہیں کہ پورے آسمان کو گھیر لیں، لیکن بعض روایات میں یہ کہا کہ اس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح ہوں۔ تو اب یہ سوال ہوگا ہے کہ ہاتھی کا کان تو اتنا بڑا نہیں ہوتا تو ہے، لیکن اتنا بڑا نہیں ہوتا۔ تو اس کا جواب دیا کہ شیپ دیکھو گے تو ہاتھی کے کان جیسے، لیکن اگر کشادگی دیکھو گے تو پورے آسمان کو گھیر لے، اتنے بڑے بڑے پتے ہوں گے بیری کے درخت۔ اور تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ برزخی حیثیت رکھتا ہے یہ درخت، دنیا اور آخرت ان دونوں کے بیچ میں ایک باؤنڈری ہے، اور اس کے پھل صفا کے بڑے بڑے مٹکے جتنے ہوں گے، اس کے مٹکا جو ہوتا ہے جسے پانی پیا جاتا ہے۔ خیر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، درخت کی ڈالیوں کے اندر سے آواز آ رہی ہے۔ وہ آواز کیا تھی؟ تسبیحات، سبحان اللہ اور الحمدللہ۔ یہ عجیب انداز میں سریلی آواز میں وہاں سے نکل رہا، کیونکہ آخرت کا جو منظر ہوگا وہ یہی ہوگا، اللہ کی بڑائی ہی ہوگی، تسبیحات کے ذریعے سب چیزیں ملے گی۔ بندہ کہے گا سبحان اللہ، اب وہ اس کی مانگ ہوگی کہ یہ سبحان اللہ کہہ کر کچھ مانگ رہا ہے۔ خیر
علماء نے لکھا ہے کہ اس کو سن کر لوگوں کی جو روحیں ہوگی وہ طرب میں آ جائے گی، وجد میں آ جائے گی اور خوش ہو جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر فرشتوں کو نماز پڑھائی اور وطر کی نماز پڑھائی، یا یوں کہیے کہ طاق عدد میں نماز پڑھائی، اور زمین کے اوپر حضور امام الانبیاء بنے اور آسمان کے اوپر امام الملائکہ بنے، فرشتوں کے امام، زمین کے اوپر نبیوں کے امام بنے۔ اب ظاہری بات ہے کہ جس کی امامت نبیوں کی بھی ہو، فرشتوں کی بھی ہو، تو اس کو زمین و آسمان والوں پر فضیلت ہونا یقینی ہے۔ بھئی امام کا مقام کیا ہوتا ہے؟ تو ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ امام کا معنی موقع، یہ ہم نے سمجھا۔ کیا کہیں گے کہ پیچھے اس امام کے سب جگہ کا تم پیچھے، سب جگہ کا امام پیچھے، ہم آگے۔ مسجد میں کہیں گے کہ پیچھے اس امام کے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کا جو مقام دکھایا امامت کی شکل میں کہ نبیوں کے امام بنے، فرشتوں کے امام بنے، اس لیے یاد رکھو ایک امامت صغرا ہے، ایک امامت کبریٰ ہے، دو امامت۔ امامت کبریٰ تو حاکم وقت جو ہوتا ہے وہ، اور یہ امامت صغرا ہے۔ اس لیے آپ سوچئے کہ جس کو آپ امام بناتے ہو اس کو آپ اپنے اور خدا کے بیچ میں ایک واسطہ بناتے، ایک واسطہ بنا۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ اپنے سارے کام اپنی مرضی سے کریں، امام کو بعد میں کہیں گے، یعنی ہر کام میں امام پیچھے رہے گا، البتہ نماز جیسی عظیم عبادت میں کہا پیچھے اس امام۔ لیکن اب تو ایسا ہو رہا ہے کہ امام کو بھی کہتے ہیں کہ ہمارے اشارے پہ چلو۔ یعنی الحمدللہ میں تو ساتھی چھوڑ کے ایک بات کہہ سکتا ہوں، دیکھا جا رہا ہے دنیا کے اندر، ہاں دنیا میں یہ دیکھا جا رہا ہے، جب امت ایک بات پہ آ جائے کہ بھائی پیچھے اس امام کے، تو سب نے پیچھے اس امام، تو پھر دیکھنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی امامت کراتے، لیکن صحابہ اپنی ہر بات حضور کے پاس لے کے جاتے، یہاں تک کہ غیروں کے ساتھ جھگڑے ہوتے وہ بھی حضور کے پاس لے کے جاتے۔ خیر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کی بھی امامت کرائی، نبیوں کی بھی امامت کرائی، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین والوں کے سامنے اپنے حبیب کا مقام واضح کر دیا کہ میرا حبیب کیسا ہے۔ پھر اس درخت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دور سے دیکھا تھا تو اس کی ایک خاص الگ رنگت تھی، قریب ہوئے تو اور دوسری رنگت تھی، اتنی خوبصورتی کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ کوئی اس کی خوبصورتی بیان نہیں کر سکتا۔ اس کے اوپر پتنگے تھے، فراش، جس کو پتنگا ہوتا ہے جو اڑتا ہے، کا سونے کے پتنگے اس کے اوپر لگے ہوئے، بیری کے درخت کے اوپر۔ اب ظاہری بات ہے کہ آسمان کی باتیں دنیا پہ سوچ نہیں سکتے کہ دنیا میں تو آپ سونا مرد نہیں استعمال کر سکتے، سونے کے پیالے میں پی نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے، چاندی کے پیالے میں آپ کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے۔ مرد تو صرف 4 گرام چاندی ہی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے، اس سے زیادہ کی پہن بھی نہیں سکتا، اور اگر لوہے تانبے کی انگوٹھی ہے تو مرد بھی نہیں پہن سکتا، عورت بھی نہیں پہن سکتی، یہ مسئلہ۔ تو وہاں کے تو حالات الگ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان دونوں اس درخت کو، اور اس درخت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھ گئے، ایک بات حضور نے جبریل امین سے کہی تھی کہ جبریل کچھ کہنا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ دیکھیے اللہ کے نبی اللہ کے پاس جا رہے ہیں، تو جبریل امین سے پوچھا کہ آپ کی کوئی حاجت ہو تو مجھے بتا دو، اللہ کے سامنے عرض کرو۔ کہا کہ ایک حاجت۔ کہا کیا؟ کہا جس وقت قیامت کے دن پل صراط قائم ہو، جہنم کے اوپر جو پل بنایا جائے گا اور ہر ایک کو اس کے اوپر سے گزرنا ہے، وہی منکم الا واردھا۔ کہا اس وقت اللہ تعالیٰ کی یہ اجازت لے لینا کہ جب امت محمدیہ گزرے تو اس وقت میں اپنا پر بچھا دوں کہ میرے پر کے اوپر سے امت گزر۔
سوچئے کہ اس امت کا مقام کتنا ہوتا ہے۔ یہ فضیلتیں میرے اور آپ کے لیے صرف سننے کی نہیں ہے، ہمیں امت بننے کی ضرورت ہے، ہمیں امت بننے کی ضرورت ہے۔ جب خدا نے اتنا اونچا مقام رکھا ہے ہمارا، تو ہمیں بھی تو کچھ کرنا ہے۔ مفت میں تھوڑی ایسی فضیلتیں مل جاتی، آگے چل کے یہ بات آئے گی کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ جبریل کی حاجت کیا تھی؟ کہا اللہ، آپ تو جانتے ہیں، جبریل نے کہا ہے کہ یہ امت جب گزرے پل صراط سے تو میں اپنا پر بچھاؤں، یہ امت میرے پر سے گزرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک قبول ہے، لیکن ایک شرط، وہی آدمی گزر سکے گا جو آپ کے ساتھ محبت کرتا اور آپ کے طریقے سے چلتا، اس کے لیے آپ پر بچھائیں اور آپ کے پر سے وہ گزرے۔ اتنا بڑا فرشتہ اور یہ امت کے لیے اتنی بڑی قربانی دے رہا ہے، نچھاور کر رہا ہے، لیکن اللہ نے بھی کنڈیشن رکھی کہ جو آپ سے محبت کرے گا۔ ہماری محبت حضور سے کتنی ہے ہر ایک آدمی فیصلہ کر سکتا ہے، ہاں ہر آدمی فیصلہ کر سکتا ہے۔ کل میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا، اس میں ایک بات دیکھی کہ عبادت اور ضرورت، جب بندہ ضرورت کو پیچھے کرتا ہے، عبادت کو آگے کرتا ہے، اللہ کے فیصلے بدلتے ہیں۔ عرب کا ایک آدمی جو کسان تھا، اس کے کھیت میں پانی جانے والا تھا اور اس کا اونٹ کہیں بھاگ گیا، جمعہ کا وقت تھا، سوچا کہ اگر کھیت میں جاؤں گا تو جمعہ چلی جائے گی، کہا کہ چھوڑ، کھیت کو بھی چھوڑ اور اونٹ کو بھی چھوڑ، میں تو نماز پڑھتا ہوں جمعہ کی، بعد میں جو ہوگی دیکھیے اللہ کوئی راستہ کرے گا۔ یہ جمعہ کی نماز پڑھنے گئے، گھرے آ کے دیکھتے ہیں تو اونٹ وہیں کھڑا ہے جو بھاگا ہوا۔ بیوی سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ کتے 6-7 کتے تھے، یہ کتے اس اونٹ کے پیچھے بھاگتے بھاگتے آئے اور اونٹ یہاں رک گیا، کتے چلے۔ کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کتوں کو استعمال کیا، جب میں نے اس کے حکم کو پورا کیا تو اس نے کتوں کے ذریعے میرے اونٹ کو اپنے یہاں پہ بھیج دیا۔ اب یہ اپنے اونٹ پر سوار ہو کے کھیت میں گئے تو کاش تمہارے کھیت میں پانی لگنے والا ہے۔ اب بہت سارے کام میرے بھائیوں اپنے ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو ہم لیٹ کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے اور نماز ضائع کر دیں۔ کہا رہے ہو تو قضا بھی تو ہو جائے گی، ارے نماز قضا کرنا، یہ سوچنا قضا تو ہو ہی جائے گی۔ اپنی ضرورتوں کو ادھر ادھر کرو اور عبادت کو آگے کرو۔ اسی کو دوسرے الفاظ میں یوں کہوں کہ اپنی حاجتوں کو سائڈ پہ رکھو اور خدا کے حکم کو آگے رکھو، پھر دیکھو خدا کے فیصلے کیسے اترتے۔ آج ہم نے مصلحت، موقع، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، اس میں سب کھو دیا۔ شریعت کیا کہتی ہے، اللہ اس کا رسول کیا کہتا ہے، ہمیں اس پہ کرنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ پھر دیکھو ہم نے مصلحتوں کے اندر موقع کی تلاش کے اندر رہ کر بہت سارے موقع گنوا دیے، اپنی زندگی کے بڑے بڑے قیمتی لمحات ہم نے کھو دیے۔ میرے بھائیوں، اس بات پہ آ جاؤ کہ خدا کا حکم آگے رہے گا، ہمارے کام پیچھے رہے۔ خیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اندر داخل ہوتے، وہاں پر موتی کے گنبد دیکھے، وہاں کی مٹی دیکھی مشتقی ہے، وہاں کے جو انار تھے بڑی بڑی ڈولوں کی شکل میں تھے، بڑے بڑے ڈول جیسے، اور وہاں کے پرندے جیسے اونٹ کی طرح ہو۔ اور یہ جنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گزرتے کوثر کے پاس جاتے، حوض کوثر کے پاس، سونے کے اور چاندی کے برتن وہاں رکھے ہوئے ہیں۔ ہاں یہ جنت ہے بھائی، جنت ہے، اس کے احکام الگ ہیں۔ دنیا میں خدا کے خاطر اگر چھوڑا ہے کچھ تو اللہ وہاں دے گا، اگر دنیا میں سونے چاندی کے برتن استعمال کرو گے تو وہاں محروم رہو گے، دنیا کی شرابیں اور حرام چیزیں پیو گے تو جنت کی پاکیزہ چیزوں سے محروم رہو گے۔ ہاں دنیا کی شرابوں سے کیا ہوتا ہے، منہ بگڑتا ہے، بدبو آتی ہے، لیکن جنت کی شراب سے خدا کی محبت بڑھے گی، ایک جوش آئے گا، شراب طہور کہا قرآن۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سونے اور چاندی کے برتن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گلاس پی لیا۔ جنت میں حوض کوثر کا ایک گلاس حضور نے پیا تو شہد سے زیادہ وہ میٹھا تھا،
اور مشک سے زیادہ خوشبودار. ایک دفعہ پی لے گا اس کو پھر پینے کی ضرورت نہیں پڑتی. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. لیکن میرے بھائیوں وہ حوض کوثر پہ حضور ہی کھڑے ہوں گے, اللہ کے نبی ہی کھڑے ہوں گے, اور کچھ لوگوں کو بھگایا جائے گا, جاؤ اس کو نکالو. بعضوں کہیں گے حضور فرمائیں جانے دو. فرشتے کہیں گے کہ آپ کو پتا نہیں ہے انہوں نے آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کیا کیا ایجادیں کی تھی اور کیا کیا بدعتیں جاری کر دی. خیر, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے اندر ہر قسم کے پھل دیکھے. دیکھو دنیا میں جو پھل ہوتے ہیں چاہے میٹھا پھل ہو یا کڑوا پھل, ہنزل جس کو ایلوا کہتے ہیں بہت کڑوا ہوتا ہے, کہا وہ بھی جنت میں ہوگا, وہ بھی جنت میں ہوگا, لیکن اس کا مٹھاس الگ ہوگا, اس کا ذائقہ الگ ہوگا. دنیا میں جتنے بھی پھل فروٹ آپ کھا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بھیجا ہے تاکہ یہاں کے تم کھاؤ تو وہاں کا کچھ فرق کر سکو. کہ دنیا میں کھایا تھا یہ کسی کی ایک مثال تھی, ریالٹی تو وہاں ملے گی. ہاں, اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو میرے بھائیوں, اللہ سے معاملہ اپنا درست کر لو, حضور کے طریقے پہ آ جاؤ, اللہ کے حکم پہ آ جاؤ. یہ تھوڑی سی زندگی جتنی ملی ہے اتنا ہی کرنا ہے, اتنی ہی زندگی آپ کو کام کرنا ہے, بعد میں کچھ نہیں کرنا ہے. موت آ گئی بس وہیں پہ رپورٹ لکھ دیا جائے گا کہ بس اس کے کام بند ہو گئے, کام ختم. ہاں, پھر آپ نے کچھ صدقے جاریہ کا کیا ہوگا وہ ملتا رہے گا, لیکن بات یہ کہ آپ کا خود کا عمل تو وہیں کرے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ زندگی کی قدر کرو. خیر, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کے اوپر بہت ساری چیزیں دیکھی, اور یہاں تک کہ اس درخت کے پاس جبریل امین کو اپنی اصلی صورت میں دیکھا. دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو 2 مرتبہ دیکھا ہے اپنی اصلی شکل. اصلی شکل کیا اصلی شکل ہوگی؟ 600 پر جس میں ہو. عامتاً حضور کی خدمت میں جبریل امین آتے تھے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں. وہ بڑے خوبصورت تھے, ان کی شکل میں آتے تھے, لیکن اوریجنل جس کو فرشتے کی جو شکل کہتے ہیں 2 مرتبہ تھی. پہلی مرتبہ جب آپ پر وحی نازل ہوئی, وحی نازل ہونا جب شروع ہوا تو اس وقت افق کے اندر جبریل امین آ گئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے. اور دوسری مرتبہ یہ سدرۃ المنتہا کے اوپر معراج کے موقع پر آپ جب تشریف لے گئے, وہاں جبریل امین کو حضور نے اپنی اوریجنل شکل کے اندر دیکھا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وہی بیان کیا ہے, ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. وہ قریب ہو گئے پھر لٹک گئے, یہاں تک کہ حضور اور ان کے بیچ میں 2 کمان ہی کا فاصلہ رہ گیا, تھوڑا سا فاصلہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے اب اکیلے بھی سفر کیا, اور ایسا سفر جس میں کوئی ساتھی نہ ہو, بہت پریشانی ہوتی ہے, آدمی کو وحشت لگتی ہے. رات کی کو اگر ایک آدمی کو کہا جائے کہ ایک مسجد میں آپ کو سونا ہے, میں نہیں سو, کیا کہیں گے یار نہیں, کوئی ایک تو ساتھ ہونا چاہیے. ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہے, سدرۃ المنتہا سے جب اب آگے بڑھ رہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحشت معلوم ہوئی کہ اکیلے اللہ تعالیٰ کے 70,000 پردے, اور ہر پردے کے بیچ میں 500 سال کا فاصلہ, بلکہ 70 سال کا فاصلہ, اور اللہ تعالیٰ کے پاس اب جانا ہے. بلکہ 500 سال ہے, ایک حجاب اور دوسرے حجاب کے بیچ میں 500 سال کا فاصلہ, ایسے 70,000. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ایسا انتظام کیا جاتا ہے کہ صدیق اکبر کی آواز وہاں آتی ہے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ قف, رک جاؤ, فَإِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّي. کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز میں
یہ حضور کو حکم دیا جائے کہ رک جاؤ، ابھی تمہارا رب نماز پڑھ رہا ہے. سننا پوری بات، ہاں پوری بات سننا. اللہ کو کسی کی نماز کی ضرورت نہیں ہے. جب اللہ نماز پڑھتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ اپنی تسبیح بیان کرتا ہے، سبحانی سبحانی، میری ذات پاک ہے، میری ذات پاک ہے، میرے اندر کوئی عیب نہیں ہے. یہ اللہ یہ کہتا ہے. نماز کا میرا اور جیسے آپ پڑھتے وہ نماز نہیں. هو الذی یصلی علیکم وملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. وہ ذات ہے یصلی، وہ رحمت بھیجتا ہے. یہ صلی کے معنی نماز پڑھنے کے بھی آتے ہیں، رحمت. لیکن خدا کی طرف نسبت ہو کہ اللہ نماز پڑھتا ہے نا، اللہ رحمت بھیجتا ہے تمہارے اوپر. ایمان والوں کے لیے کہا یصلی علیکم وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی رحمت بھیجتے ہیں تاکہ تم کو ظلمتوں سے، اندھیروں سے نکالے، روشنی کی طرف لے جاوے. وکان بالمؤمنین رحیما، اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر بڑے رحم والے، بڑے دیالو ہیں. تو یہ آواز صدیق اکبر کی تھی. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ صدیق اکبر کی آواز وہاں کیسے؟ یہ سوال ہے. اور کیوں صدیق اکبر ہی کی آواز؟ اس کا جواب علماء نے لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کرنی تھی. اللہ تعالیٰ کو بات کرنا تھی موسیٰ علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا پوچھا؟ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ، عرض کیا کہ یہ میری لاٹھی ہے. دیکھو ایک بات یاد رکھو، معاف کرنا، بہت سارے لوگ جب بیان کرتے ہیں یا کوئی بات کرتے ہیں اس میں یہ فرق بھول جاتے ہیں. کوئی نبی اللہ کو فرماتا نہیں، نبی اللہ سے عرض کرتا ہے. کوئی صحابی حضور کو فرماتا نہیں، صحابی حضور سے عرض کرتے ہیں. حضور صحابی سے فرماتے ہیں، حضور اللہ سے عرض کرتے ہیں. یہ رسپیکٹ کے الفاظ ہیں. ہم بہت سی دفعہ یہ رسپیکٹ کے الفاظ کھو دیتے ہیں. خیر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا یہ تو لاٹھی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بات بڑھائی، یہی پوچھا تھا تمہارے ہاتھ میں کیا تھا؟ لاٹھی. کہا کہ اس کے ذریعے میں پتے جھاڑتا ہوں، میں ٹیک لگاتا ہوں اس کے اوپر. یہ سب باتیں موسیٰ علیہ السلام نے خود کی کہ اللہ نے پوچھی نہیں تھی. کیوں کی؟ تاکہ انس پیدا ہو، انس پیدا ہو. اب آگے چل کے اللہ تعالیٰ وہی بھیجیں گے کہ ڈال دو موسیٰ اس کو. اب آگے حکم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بات ہوتی ہے. تو جب کسی کے ساتھ بات شروع ہو تو پہلے دائرے کی اس کو کوئی حکم نہیں سنا دیا جاتا، اس کو مانوس کیا جاتا. دعوت و تبلیغ کے اصول میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ کسی کو پکڑے، ارے چلو نماز پڑھتے، ارے کیا حال ہے بھائی، کہاں سے آ رہے؟ آئیے بہت گرمی، بیٹے اس کی ادھر ادھر کی بات کر کے اس کو مانوس کرو. اس کے بعد کہو کہ دیکھو ٹائم ہو گیا، ابھی نماز پڑھ لینی چاہیے. تو آپ کی بات اس کے دل میں اترے گی، کیونکہ انس آپ نے پیدا کیا ہے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ انس صدیق اکبر کے ساتھ، اس لیے کہ وہ دیوبند سے حضور کے ساتھ تھے، حضور کے ساتھ دیوبند سے تھے. اسی لیے تو حضور کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو صدیق اکبر کا ہے. بعد میں حضرت عمر، بعد میں حضرت عثمان، بعد میں حضرت علی، باقی سب بعد میں، لیکن پہلے صدیق اکبر. تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو جن کی آواز سے مانوسیت کی، انہی کی آواز میں یہ کہلوایا. اور وہ کون تھے؟ وہ ایک فرشتہ. اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو صدیق اکبر کی آواز کے اندر تیار کیا کہ تمہیں یہ کہتا ہے کہ قف فإن ربک یصلی، یعنی اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے سبحانی سبحانی، میری ذات پاک ہے، میرے اندر کوئی عیب نہیں. اور یہ سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. یہ تسبیح اللہ تعالیٰ پر. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب. ارے جو ذات یہ کہتی ہو، دنیا کے بادشاہ تو کہتے ہیں کہ ہم یہ سزا دے دیں گے اور یہ کر ڈالیں گے، وہ کر ڈالیں گے، اور خدا کہتا ہے کہ میری رحمت غالب ہے میرے غضب کے اوپر. اور پھر آواز آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ادنو یا خیر البریہ، یہ سارے انسانوں میں بہتر انسان قریب ہو جاؤ. وَيَا احمد ادنو،
ادنو یا احمد، ادنو یا محمد، اے احمد قریب ہو، اے محمد قریب ہو۔ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے رب نے اتنا قریب کر دیا کہ بالکل ایسے ثم دنا فتدلی جیسے کا اتنا میں قریب ہو گیا۔ اس آیت کی تفسیر کے اندر جو سورہ والنجم یہ میں نے پڑھی تھی، اس میں علماء کا ایک اختلاف ہے کہ قریب کون ہوا، یا تو جبریل ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے، یا اللہ تعالیٰ قریب ہوئے۔ مختلف اقوال ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اکثر مفسرین فرماتے کہ جبریل امین کے بارے میں کہا گیا، حضور نے جبریل کو 2 مرتبہ دیکھا، اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھا ہے، دل کی آنکھ سے بھی دیکھا اور ان آنکھوں سے بھی دیکھا۔ یہ ایک اختلاف ہے۔ عائشہ فرماتی ہے کہ کوئی یہ کہے کہ حضور نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو مت مان، لیکن اس طرح کا دیکھنا کہ پورا جیسے میں ان کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ ان کے آنکھ ہے، یہ ان کے کان ہے، ان کی ٹوپی ہے، یہ کا اس طرح سے تو لا تدرکہ الابصار، قرآن کہتا ہے وہو یدرک الابصار۔ اللہ تعالیٰ کا ادراک یعنی پورا کا پورا اچھی طرح سے دیکھنا کوئی انسان نہیں دیکھ سکتا، اور دنیا کی آنکھوں سے تو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ جنت میں انشاءاللہ ہم سب کو اپنا دیدار کرائے گا اور وہاں کی آنکھیں قید کر دے گا اللہ، اس لیے کہ دنیا الگ ہے، وہ دنیا الگ ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہماری آنکھوں کی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کو دیکھ سکے۔ اسی لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تھی کہ یا اللہ ارینی انظر الیک، کہ اللہ تو مجھے دکھا دے میں تجھے دیکھوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، ہے ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے، دیکھنا ہے تو پہاڑ پہ دیکھو۔ تجلی اللہ نے پہاڑ پہ فرمائی، پہاڑ کے چورا چورا ہو جائے، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بلایا اور یہ دیدار کرا، اللہ تعالیٰ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اوپر گئے سدرۃ المنتہا سے اوپر جیسے گئے، کیسے گئے، چل کے گئے۔ بعضوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک ایسی بدلی آئی جس میں حضور تشریف فرما، جنت کا بچھونا وہاں بچھا ہوا تھا، بدلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا گھیر کر اٹھا کے لے گئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر ہے میرے بھائیوں، معراج کا سفر یہیں ختم نہیں ہوتا، آگے چل کر حضرت جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیتے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بات کو سنیں اور جواب دیں۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نہیں نکل، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا جو ہاتھ ہوگا وہ رکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر التحیات پڑھی، میں بھی پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھتے ہیں، لیکن کبھی یہ سوچا کہ التحیات کا معنی کیا ہے؟ یہ سوچ کر ہم نے پڑھا ہے؟ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا اور وہاں سے اللہ کی تعریف کا جو موقع ملا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات کہے التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ التحیات کے معنی جتنی بھی یہ وربلی عبادت کی جاتی ہے، زبان سے جتنی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ ساری اللہ کے لیے، والصلوات اور باڈی کے ذریعے جتنی عبادت کی جاتی ہے جس کو عبادت بدنی کے کا وہ سب اللہ کے لیے، والطیبات اور مالی عبادتیں جتنی بھی کی جاتی ہے وہ سب اللہ کے لیے۔ جب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمات اللہ تعالیٰ کی دربار میں کہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کون جواب دے؟ اللہ تعالیٰ، اے نبی جی آپ پر سلام اور اللہ کی رحمتیں آپ پر، اللہ کی برکتیں آپ کے اوپر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کی یہ بات ختم ہوئی فوراً عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہمارے اوپر اور یعنی پوری امت کو لے وعلی عباد اللہ الصالحین اور اللہ کے نیک بندوں کے اوپر۔ وہیں پہ جبریل امین نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ پورا منظر ہے، اسی لیے کہتے ہیں نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ معراج میں حضور نے اللہ کے سامنے یہ کلمات کہے تھے، آپ نماز میں خدا کے سامنے بیٹھے ہیں تو آپ بھی یہ کلمات کہہ رہے ہیں، آپ کے سامنے خدا ہے، آپ اللہ کی شکل تو نہیں سوچ سکتے
لیکن یہ کہ اللہ ہمارے سامنے اور آپ اللہ سے کہہ رہے کہ تحیات للہ. میرے بھائیوں، درود شریف کے بارے میں بھی بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب آپ درود شریف پڑھ رہے ہو اس وقت بھی آپ کا یہ خیال ہونا چاہیے کہ میں روضہ اقدس کے سامنے کھڑا ہوں اور حضور کے سامنے درود پڑھ رہا ہوں اور اللہ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تو جو رحمت اپنے حبیب پہ نازل کر رہا ہے میری اس درود پڑھنے پر تھوڑا کچھ مجھے بھی ڈال دے، میری طرف بھی کچھ چھینٹے پڑ جائیں. کیسا؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنا دل اور دماغ حاضر ہو. ہم ایسے کام تو کرتے ہیں لیکن ایسے کام کے وقت ہمارا دل و دماغ کہاں ہوتا ہے؟ نماز میں بھی ہم پڑھتے تحیات للہ صلوات و طیبات السلام ہے، اس لیے کبھی کبھی امام کی تحیات بھی لمبی لگتی ہے کہ یار یہ بہت لمبا پڑھتا ہے، کچھ اور پڑھتا ہے، ہمارا کب سے ختم ہو گیا، اس کا ختم نہیں ہو رہا. یہ سوچ کر پڑھو. جب سوچ کر پڑھیں گے تو دل لگے گا اور دل لگے گا تو پھر اور مزہ آئے گا. ہاں اسی لیے کہتے ہیں کہ نماز میں بندہ اللہ سے بات کرتا ہے. خیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج ہوئی ہے وہ چڑھنے اور اترنے میں ہوئی، یعنی چڑھ کے گئے اتر کے آئے، اور یہ جسم کے ساتھ ہوئی، باڈی کے ساتھ، سپنے میں نہیں. سپنے میں تو بہت سی دفعہ ہوئی، بعض علماء نے 30 سے زیادہ تک لکھا ہے، اور باڈی کے ساتھ روح بھی موجود تھی. ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے میرے رب نے کچھ پوچھا تو میرے اندر طاقت نہیں تھی کہ میں جواب دے دوں، تو اللہ تعالیٰ نے میرے اس کندھے کے اوپر ہاتھ رکھا. وہ اللہ کی شان کی بات ہے، دیکھو نہ اللہ کا ہاتھ ہے، نہ اللہ کے کان ہے، نہ اللہ کی آنکھ ہے. کیوں بھائی ایسا کہہ رہے ہم لوگ؟ یاد رکھنا، جس کی باڈی ہوگی وہ ختم ہوگا، جس کی باڈی ہوگی وہ ختم ہوگا. اللہ کی ذات ختم ہونے والی نہیں، وہ پہلے سے ہے، ہمیشہ رہے گی. جس کو قدیم کا لفظ کہتے ہیں، قدیم مالا بدایت لگو مالا نہایت لگو، جس کی نہ کوئی بگننگ ہو نہ جس کی کوئی اینڈنگ نہ ہو، اینڈنگ ہو. اللہ بغیر کان کے سنتا ہے، بغیر آنکھ کے دیکھتا ہے اور بغیر ہاتھ کے پکڑتا ہے. وہ اس کی طاقت کی بات ہے. حضور فرماتے ہیں کہ پھر تو میری ہمت کھل گئی اور بعد میں اللہ تعالیٰ سے مختلف باتیں کی. اللہ نے مجھے علوم دیے. کیا فرمایا؟ مجھے علوم دیے. بعض علوم ایسے تھے جس کا مجھے آرڈر ہے کہ کسی کو کہنا نہیں. بعض علوم وہ تھے جس کا مجھے اختیار دیا کہ چاہو تو بیان کرو چاہو تو مت کرو. اور تیسرے علوم وہ تھے جس کا مجھے حکم تھا کہ آپ کو لوگوں کو بتلانا ہے. یہ جس کو لوگوں کو بتلانا ہے وہ شریعت ہے. حضور نے شریعت کا ایک بھی حکم چھپایا نہیں. لہذا آج کے زمانے میں کوئی اگر یوں کہے کہ یہ فرض ہے، یہ کہے کوئی، تو پھر سیدھا حضور سے پوچھا جائے گا کون سی حدیث میں ہے، قرآن کی کون سی آیت میں ہے، سیدھا یہ سوال. اس لیے کہا کہ دین مکمل ہو چکا ہے، اس میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا، کوئی کمی نہیں کر سکتا. شریعت جو کی تو حضور نے ہم کو پہنچا دی. اب ہمارا کام ہے اس کے اوپر چلنا. اور ایک ہوتی ہے حقیقت، ایک ہے شریعت، ایک ہے معرفت، ایک ہے حقیقت. حقیقت تو لوگوں کو چھپانے کا کام، حقیقت تو چھپایا جائے. معرفت ہے وہ آپ کی مرضی، بتاؤ یا نہ بتاؤ. اور تیسرے نمبر کی چیز شریعت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی وحی کرنی تھی وحی کی. کیا کیا؟ سورہ بقرہ کی جو آخری آیت ہے، میت کے پاس پڑھتے ہیں نا دفن کرنے کے بعد، وہ حدیث سے ثابت ہے. ہاں حدیث سے ثابت. اس کے اوپر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں. اس سے ایک بات یاد رکھو، آج کل جو یوٹیوب کے اوپر بعض باتیں آتی ہیں، شب برات کے خلاف باتیں آ رہی اتنی ساری حدیثوں کے باوجود. اس لیے یہ انٹرنیٹ والا علم ہے، اس کو خیر بات کہہ دیجیے. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ دو آیتیں وہاں ملی ہے، یاد رکھو. آمن الرسول لا یکلف اللہ نفسا، ہر مسلمان کو یاد کر لینا چاہیے. بڑی فضیلت ہے میرے بھائیو. ہاں اللہ تعالیٰ نے وہاں کے خزانے سے حضور کو دیا ہے. یہ دو آیتیں یاد کر لیں. سورہ والضحیٰ کی کچھ آیتیں، سورہ علم نشرح کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ نے معراج میں دیا. خیر بات لمبی ہو گئی، مزید گفتگو انشاءاللہ پھر کریں گے. ہو سکتا ہے کہ تفسیر کے اندر یہ آیت آئے گی تو اس میں کہہ دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی حضور کی امت میں ہونے کا جو پاس و لحاظ رکھنا ہے
اس کی اللہ نے توفیق عطا فرماوے، حضور سے سچی محبت عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔